قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمازوں کی حفاظت یہ کسی مومن مرد یا خاتون کی بنیادی صفت، نمازوں کی حفاظت اور اللہ کے تمام فرائض کو پابندی سے ادا کرنا، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا اس آیت مبارکہ میں تمام نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز، جو 5 نمازوں میں درمیان والی نماز، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو مکمل فرما بردار بن کر اور خاموش ہو کر کھڑے ہو جائے، یعنی دنیاوی گفتگو تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ صرف قرآن کی تلاوت اور تسبیحات اور نماز کے اذکار تمہیں پڑھنے ہیں، دنیاوی گفتگو ختم۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت اتری جب ابھی تک نماز میں گفتگو کرنے کی شروع اسلام میں اجازت تھی، پھر اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور پھر نماز میں گفتگو کرنا حرام ہو گیا۔ خاموش ہو کر صرف اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت، سورہ فاتحہ اور قیام میں باقی تلاوت، اور رکوع سجدے اور باقی ارکان کے جو اذکار ہیں تم نے وہ کرنا۔ صلاۃ الوسطی سے مراد، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ نبی علیہ السلام جب صلاۃ الخوف کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں اس قدر مشغول ہوئے، دشمنوں کی طرف سے اس قدر معاملات سخت ہو چکے تھے، ٹائٹ ہو چکے تھے کہ عصر کی نماز ادا نہیں کر سکے، مغرب ہو گئی۔ اس بات پر اس قدر نبی علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور دشمنوں پر اس قدر غصہ آیا کہ بد دعائیہ الفاظ لکھے، دشمنوں کے لیے بد دعا کی، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری یہ نماز ہماری ضائع کروائی، عصر کی نماز، تو دنیا میں ان کو گھروں کو اور مرنے کے بعد ان کی قبروں کو انگاروں سے بھر دے، آگ سے بھر دے۔ یہ اس وقت رحمت عالم کی مبارک زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلے جب جنگ کی سختی کی وجہ سے آپ عصر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حالت جنگ میں بھی صلاۃ الخوف کی کیفیت کے احکامات نازل فرمائے، جو کہ سورۃ النساء میں موجود ہے، اور جس کی تفصیل آقا علیہ السلام کے عمل اور سیرت طیبہ، جنگ کے دوران نماز پڑھنے کے مختلف روایات، احادیث ثابت ہیں۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بالخصوص فرض نماز، جو 5 وقت کی نماز، ان 5 وقت کی نماز باجماعت کی حفاظت صرف مومن ہی کرتا ہے، جس کے دل میں آخرت پر یقین، جو موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، اللہ کے سامنے جو حساب و کتاب ہونا ہے اس کا صحیح تصور جس کے سامنے ہے، جنت پر یقین ہو، جہنم کے عذابوں سے ڈرتا ہو، قبر کی سختیوں اور میدان حشر کی سختیوں سے ڈرتا ہو۔ ایک مومن کو معلوم ہے کہ ان تمام مراحل سے نکلنے کے لیے میرا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا اللہ کے فرائض کی وقت پر ادائیگی ہے۔ گزشتہ خطبہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ گزارشات اس میں آپ نے سنی تھی، یہ بیان کیا گیا
بے شمار صفات اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ ان صفات میں سے سب سے بنیادی صفت توحید کے علم بردار، پوری قوم سے اکیلے بھیڑ گئے، اپنے والد سے بھی اختلاف ہوا، پوری قوم سے رب العالمین کی توحید۔ یہ عرض آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے، قربانی کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے باقی جو سیرت کے پہلو ہیں وہ ان کو ضرور سامنے رکھیں۔ عقیدہ توحید اس کو سمجھیں، اپنائیں، رب کی معرفت حاصل کریں، شرک کو پہچانیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، تاکہ جہنم کی ہمیشہ جو عذابوں والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس سے ہم سب خود بھی بچ جائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکیں اور جنت کی وراثت ہم حاصل کر سکیں۔ دوسرا پہلو نماز کے ساتھ محبت اور تعلق، یہ آپ نے سنا تھا۔ ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز اللہ نے نازل فرمائی، عبادات میں نماز ضرور تھی، ہر پیغمبر کی شریعت میں۔ قرآن میں ہی جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان کی شریعت میں نماز کے ساتھ ان کا خاص تعلق، ان کی محبت کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ نعمت اور تحفہ عطا فرمایا نماز کی صورت میں۔ اس نماز، اس کی اہمیت اور فرائض کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو ان کی اہمیت اور فرضیت کا ہے، کس قدر لازمی اور ضروری ہے کہ ان پانچوں نمازوں کی ادائیگی کے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کا ایمان اور اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعید، ان کے لیے سخت الفاظ کہ وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ باقی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک پہلے فرائض نماز مکمل نہ، وہ علیحدہ موضوع، وہ اس نماز کی اہمیت کا پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ہے فضائل، پڑھنے والوں کو کیا کچھ ملتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کی زندگی میں روزانہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت، کتنے خوش نصیب لوگ، وہ کتنے فضائل جمع کر رہے ہیں، ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں کس طرح جمع ہو رہی ہیں ان کا تھوڑا اندازہ ہو جائے۔ آج کے اس خطبے میں صرف اسی پہلو پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، کیا فضائل ہیں جو پانچوں وقت مسجد میں جا کر مرد حضرات باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اپنی محفلیں چھوڑ کر کانوں میں جو ہی اذان کی آواز آ جائے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر فجر کے وقت اپنے بستر اور نیند سے اٹھ کر پہنچ جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں رب العالمین کی دربار۔ ان کی کیا فضیلت۔ کاروباری حضرات، تجار، تجارت کرنے والے نمازوں کے اوقات میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کس طرح آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے مساجد میں پہنچ جاتے ہیں، وہ کس قدر خوش نصیب لوگ، وہ کس قدر اپنے لیے خزانے جمع کر رہے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے جو کئی مرتبہ بیان بھی ہو چکا ہے، کئی مرتبہ، لیکن ہم کچھ دن اس کا اثر لینے کے بعد دنیاوی زندگی اور اپنے دنیاوی معاملات، کاروباری معاملات، دوستوں کی کچہری، گیدرنگ، اس چیز کو ہم ترجیح دیتے ہوئے پھر ہم فرائض چھوڑ رہے ہیں، یا ہماری جماعتیں نکل رہی ہوتی بعد میں، یا گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے۔ یاد رکھیے یہ آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے جب کسی انسان کی نماز نکل جائے یا جماعت جب ہماری نکل جائے بغیر شرعی عذر۔ شرعی عذر کیا ہے؟ نیند آ جائے انسان کو، بھول جائے، یہ شرعی عذر ہے۔ کاروبار میں مصروف ہو گیا، بعد میں آ کے جماعت علیحدہ پڑھ لوں گا،
یہ شرعی عذر نہیں۔ کچہری میں مدار ہے، ٹھیک ہے بعد میں جا کے پڑھ لوں گا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ کتنے بڑے خزانوں سے ہم محروم ہوتے ہیں، آخرت کے خزانے، آخرت کی نیکیاں۔ دنیا میں انسان کو کتنی ہی قیمتی اثاثے مل جائے، سونا اور چاندی مل جائے، لیکن آخرت ضائع ہو جائے، وہ پوری دنیا بھی آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ یاد رکھیے، آخرت میں نقصان ہو اور وہ نقصان ہم اٹھا کر دنیا سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، آخرت کا نقصان اٹھا کر، یاد رکھیے گا بہت بڑے گھاٹے کا سودا۔ اس وقت آپ ہوشیار تاجر نہیں ہیں، بے وقوف ترین تاجر ہیں جو آخرت کا نقصان اٹھا کر دنیاوی فائدہ ہم جمع کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے جماعت نکل گئی، خیر ہے، گاہک اتنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے تو جو منافع ملنا ہے وہ تو ابھی سمیٹ لوں۔ یاد رکھیے گا ہم بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں، آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان، دنیاوی فائدہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ معراج کے موقع پر جب یہ نماز فرض ہوئی، 50 نمازیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر یہ 5 میں کنورٹ ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا، کیونکہ اس دین میں اللہ کا فضل اس امت کے لیے یہ ہے، ہر نیکی کم از کم 10 مرتبہ لکھی جاتی ہے، کم از کم 10 مرتبہ۔ ہر نماز 10 نمازوں کے برابر ثواب ہے، 5 نمازیں پڑھنے والے کو روزانہ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی لیے نماز مومن کی معراج بھی اس کو کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے 7واں آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش پر گئے، اتنا بڑا شرف، اللہ سے گفتگو ہوئی، ہم کلام ہوئے، اور مومن کی معراج نماز ہے جس میں وہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی جستجو میں لگا رہتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے، جنت کا سوال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کچہریاں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ تحفہ، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پڑھنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں اور کتنی نیکیاں اپنے پاس جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے فضائل اللہ رب العالمین نے 5 وقت کے فرائض کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھے۔ سب سے بنیادی پہلو گناہوں کی بخشش کا ہے، وہی آخری منزل ہے، وہی جنت، کہ نمازوں کی پابندی سے اللہ خود ہی بندے کو گناہوں سے صاف کرتا رہتا ہے۔ فرشتوں اس کے اندر کو غسل دیتے رہتے، اس کو دھو کر صاف کر رہے ہوتے۔ گناہ کی بخشش۔ ایک آدمی جس سے گناہ ہو گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس کا واقعہ موجود، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، اپنی تھوڑی بد نظری کی، کسی خاتون پہ نظر پڑی اور ہاتھوں سے تھوڑا چھوا، جسم سے ہاتھوں کی لذت حاصل کی، پھر اللہ کا خوف آیا، لیکن اتنا گناہ تو ہو گیا، یہ لذت ہاتھوں کی حاصل کر کے آئے، لمس کیا ہے اس کے بدن کو، جسم، مجھ پر حد نافذ کی گئی۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، جماعت کھڑی ہوئی، وہ بھی پیچھے صف میں شامل ہو گیا، نماز ختم ہوئی، پھر آیا، مجھے گناہ سے دھو کر صاف کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول، نماز ادا کی۔ فرمایا اس باجماعت نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ کو دھو کر صاف کر دیا۔ یہ باجماعت نماز، ان فرائض پڑھنے کی برکت، اتنی بڑی فضیلت سنی، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو، اللہ کے رسول اتنی بڑی فضیلت اس کے لیے خاص ہے یا پوری امت کے لیے؟ فرمایا میری پوری امت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے
سورہ ہود کی آیات نازل فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نماز آپ قائم کریں دن کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، 5 وقت فرائض کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نماز سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ تمہاری نیکی گناہوں کو دھو کر صاف کر دیتی ہے، گناہوں کی بخشش۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی مغفرت اور جنت کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ مغفرت اور جنت یہ ایک ساتھ، مغفرت کا مطلب ہی جنت ہے، اور جنت میں کوئی بھی انسان جب ہی جائے گا جب اس کی طرف اس کے لیے مغفرت کا پہلے اعلان، اللہ گناہوں سے دھو کر صاف کرے گا، پھر وہی کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا۔ جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں نہ کوئی ظاہری غلاظت پلیدی ہے، نہ باطنی غلاظت اور پلیدی ہوگی، یعنی گناہ کی صورت۔ پاکیزہ، عمدہ، صاف و شفاف، مکمل پاکیزہ رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ وہاں نہ ظاہری پلیدی ہوگی نہ باطنی پلیدی، اللہ دھو کر صاف کر دے گا، سب کا اندر صاف ہوگا اہل جنت کا۔ اسی لیے وہاں نہ پھر بعد میں حسد ہوگا، نہ دل میں بغض ہوگا، نہ گناہ کا کوئی تصور ہوگا جنت میں۔ تو مغفرت اصل منزل ہے، گویا کہ جنت۔ اس مغفرت کے راز اللہ نے 5 نمازوں میں رکھے ہیں، گویا کہ یہ جنت کا راز ہے 5 نمازوں میں۔ معروف مثال اس کی یہی ہے، صحیح بخاری کی معروف حدیث، فرمایا کسی انسان کے گھر کے سامنے صاف و شفاف نہر چل رہی ہے، صاف و شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہے گھر کے ساتھ، دروازے کے ساتھ، 5 وقت اس میں سے غسل کرتا رہے، حل یبقا من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی معمولی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی قطعاً نہیں، اللہ کے قسم، 5 وقت غسل کرتا رہے، نہر بھی قریب، دور نہیں کہ تھوڑی تکلیف ہو، کبھی سستی ہو جائے، دروازے کے ساتھ نہر بہہ رہی، باہر نکلو اور نہر کے اندر کود جاؤ۔ فرمایا یہی مثال ہے 5 وقت نماز پڑھنے والے، اللہ رب العالمین کو گناہوں سے دھوتا رہتا ہے، صاف کرتا رہتا ہے، گناہوں کی بخشش مضمر ہے ان 5 نماز باجماعت ادا کرنے والوں کی۔ اذان ہوتے ساتھ ہی اس کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، نمازوں کی برکتیں۔ جب 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کے کلمات سنیں اور کلمات کی دہرائی کریں، وہ الفاظ کہے جو مؤذن کہہ رہا ہے، نیکیاں شروع۔ اور پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی کلمات مؤذن کہیں تو تم بھی الفاظ کہو، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ یہ کلمات کہو، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، گزشتہ سارے گناہ اللہ دھو کر صاف کر دے گا۔ ابھی تو زبان سے یہ کلمات دہرائیں، گناہوں کی بخشش شروع ہو گئی۔ اذان کے الفاظ سن کر یہ دعا پڑھی، یہ دعا بھی ثابت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ دعا موجود، یہ دعا پڑھ ان شہادت کے دونوں کلمات جب دہرائے، اور پھر آخر کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلامتی بھیجے اذان کے بعد، اور اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته، یہ پوری حلت له شفاعت یوم القیامہ، اس انسان کو سرزی پر قیامت کے دن واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، یہ حقدار بن جاتا ہے، مستحق بن جاتا ہے، میں اس کے لیے شفاعت ضرور کروں۔ فضیلتیں شروع، برکتیں شروع ہے، ابھی نماز پڑھنے پہنچا نہیں، وضو بنانے بیٹھ گئے، ہاتھوں کے گناہ جھڑنا شروع ہو، بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، ہاتھوں کے گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ جھڑ رہے، یہ نمازوں کی برکت ہے۔
یہ نمازوں کے فضائل۔ کلی کرتا ہے زبان سے گناہ، کم و بیش الفاظ نکل گئے تھے، ان کی معافی شروع۔ چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کے گناہ، بدنظری کے گناہ، ان کا دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ برکتیں شروع ہیں۔ پھر اس وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف چلتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ہے، ہر دوسرے قدم پہ گناہ جاتا ہے۔ استغفار دیکھیں، معافی دیکھیں۔ 5 نمازوں کے درمیان اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو اسے معاف کرتا ہے۔ یہ معافی اس کے علاوہ ہے، کتنی مرتبہ اس کے اندر کو دھویا جاتا ہے۔ نمازی شخص کتنی مرتبہ فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں زندگی میں، مرنے کے بعد تو پھر مردے کو ہم غسل دیتے ہیں۔ یہ وہ غسل ہے جو زندگی میں اہل ایمان کو فرشتے غسل دیتے ہیں، اس کے اندر کو۔ اصل غسل تو اندر کا ہے، اندر زیادہ صاف ہونا چاہیے، باہر کیوں کا؟ یہ اس کو غسل دیا جائے، اس کے گناہ دھل رہے ہیں۔ پھر وہاں پہنچ گیا نماز کے لیے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جامع ترمذی کی روایت، میں نے رب العالمین کو دیکھا، یعنی خواب کی صورت میرے اوپر آئی۔ انبیاء کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی کی ایک قسم ہوا کرتی تھی۔ خواب دیکھا، اللہ رب العالمین کو میں نے خوبصورت دیکھا، خوبصورت چہرہ خواب میں دیکھا۔ حقیقی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی مخلوق نے نہیں دیکھا، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ الباطن اللہ کی ایک صفت ہے، چھپا ہوا، جو جس انداز میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، کوئی چیز اس طرح چھپی نہیں۔ ہر چیز کو کبھی کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے۔ رب العالمین کی ذات وہ خالق ہے، آج تک نہ فرشتوں کے سردار نے دیکھا، نہ نبیوں کے سردار نے ہی دیکھا، فرمایا دل کی آنکھ سے دیکھا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے نا، معراج کے موقع سے جب واپس آئے، پوچھا گیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا نور انا ارا، رب العالمین کی ذات سراپا نور ہے، میں بھلا اپنے جسمانی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا؟ تو اپنے روح سے، اپنے باطن سے خواب کی صورت میں رب کو دیکھا، خوبصورت ترین چہرہ۔ اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھا کہ یہ میرے عرش کے ارد گرد جو خاص فرشتے ہیں، ملائے اعلی، خاص فرشتوں کی جماعت، آپ کی امت کی نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کون سی نیکی ہے؟ میں نے کہا اللہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا، میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی اور میں ملأ الاعلیٰ کی آوازیں سننے لگا۔ اللہ نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا ہاں، میری امت کی ان نیکیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کے گناہ دھلتے رہیں گے۔ وہ یہ نیکیاں، گھر سے وضو بنا کے کثرت الخطا الی المساجد، جو کثرت کے ساتھ ان کے اٹھنے والے قدم ہیں حالت وضو میں، یہ بہت بڑی نیکی ہے میری امت کے لوگوں کی، جس کا تذکرہ فرشتے ملأ الاعلی والے کر رہے ہیں۔ یہ نیکی، وہاں پھر جا کر نماز پڑھنا، اور پھر اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی میں مکمل وضو کرنے سے ان کے درجات بلند۔ جب تکلیف ہو، ٹھنڈا پانی تکلیف دے رہا ہو، فجر کا وقت ہے، مغرب عشاء ٹھنڈ کا وقت ہے، لیکن اللہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے وضو مکمل کر رہے ہیں کہ فرض تو پڑھنا ہے، ان کے درجات اس وضو سے بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرا عمل، نماز فرض ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے، جتنی اللہ ان کو توفیق دے، حالت وضو میں فرشتے ان کے لیے دعائیں علیحدہ کر رہے ہیں، اللہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، بخشش کی دعا۔ اگر صرف اسی پہلو کو بیان کریں تو کافی ہوگا، نماز کا بندے کے گناہوں کی بخشش کے ساتھ تعلق، باقی فضائل بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، بخشش کے ساتھ اس قدر تعلق، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ملأ الاعلیٰ نے بتا دیا کہ اس امت کے گناہ کیسے جھڑیں گے اور درجات کیسے بلند ہوں گے۔ یہ 3 نیکی، وضو بنانا،
کثرت خطا یعنی کہ قدم اٹھا کے مساجد کی طرف جانا، اور پھر وہاں نماز کے بعد جتنی توفیق ہو حالت وضو میں بیٹھے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من تطہر فی بیتہ ثم خرج الى صلاۃ مکتوبۃ اجرہ کاجر الحاج المحرم۔ ابو داؤد صحیح سند، فرمایا جس نے گھر سے وضو بنایا اور وضو بنا کر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا، اس کو مکمل اس حاجی کی طرح ثواب ملتا ہے جو احرام باندھ کر حج کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ جب حاجی کئی لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، جب فرض ہو تو وہ ادا کرنا اپنی جگہ فرض ہے، لیکن یہاں گھر بیٹھ کر روزانہ 5 وقت حاجی کے برابر ثواب حاصل کرنے والے یہ نمازی حضرات۔ ابو داؤد کی حدیث۔ فرق الفاظ یہ بھی کہے جا سکتے تھے اسے حاجی کے برابر ثواب، لیکن کیا فرمایا؟ اس حاجی کی طرح جو احرام باندھ کر میقات تک پہنچ جائے۔ تاکید ہے کہ واقعتاً مکمل حج کا ثواب ملتا ہے جب جب یہ اپنے مسجد سے گھر سے وضو بنا کے مسجد کی طرف جاتا ہے، حاجی کے برابر ثواب۔ یہ سارے ثواب اور خزانے ان کی حیثیت گر جاتی ہے، ہم آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے ہمارے آنکھوں پر جب دکان پہ تھوڑی تیزی آ جاتی ہے، جب کچہری میں مزہ آتا ہے، جب نیند تھوڑی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ یہ دنیا ہے، آخرت پر ہمیں یقین نہیں۔ آخرت کے خزانے حاصل کرنے کی تڑپ جستجو وہ لالچ ہی نہیں ہے جو دنیا سمیٹنے کی ہمیں لالچ کھا گئی ہے، ہمیں مار رہی ہے دنیا سمیٹنے کی لالچ۔ حاجی کے برابر کر، اور اس کے علاوہ جب جب یہ گھر سے نکل رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، جس نے گھر سے وضو کیا، من غدا او راح الى المسجد اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح۔ فرمایا بندہ دنیا میں جتنی مرتبہ اپنی زندگی میں گھر سے وضو بنا کے مسجد کی طرف جاتا ہے فرض ادا کرنے کے لیے، اہل جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو چلتی رہیں گی، وہ چلتی رہیں گی، وہ مستفید ہوتے رہیں گے، ان کی لذتوں میں مشغول ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے خصوصی مہمان نوازیاں بھی تیار کرائے گا۔ وہ جتنی مرتبہ دنیا میں وضو بنا کے مساجد کی طرف گئے تھے، اتنی مرتبہ خصوصی مہمان نوازی ان کے رب نے، جو میزبان ہوگا خود رب، ان کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی نماز وضو کر کے گھر سے نماز کی طرف جانے کی برکت۔ نمازی حضرات جو 5 وقت نماز پڑھنے والے، کوشش کرے گھر سے وضو بنا کر آئے۔ تھوڑی سی تکلیف ہے، اپنی شیڈول میں تھوڑی تبدیلی لائیں۔ دکان سے آتے ہیں، چوں تو کر کے اس معاملے کو حل کریں، دکان پہ کسی چیز کا اہتمام کریں، وضو کے لیے علیحدہ کولر یا بالٹی کوئی چیز رکھیں اور وضو بنا کے آئے اپنی دکان سے، اپنے گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ یہ ہمارے قدم بغیر ثواب کے کیوں جائیں، کیوں ضائع ہو جائیں جب ویسی نماز کے لیے آئے؟ وضو گھر سے بنا کے آئے، اتنی بڑی نہیں، حاجی کے برابر ثواب۔ اور پھر اللہ رب العالمین جتنی مرتبہ آ رہا ہے جنت کی خصوصی مہمانیاں فرشتے اس کے لیے لے کر، نماز کے لیے پہنچ گیا، پھر فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، طبرانی اوسط، امام البانی رحمہ اللہ نے سند کو صحیح قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی فرمایا، تحترقون تحترقون ثم اذا صلیتم الصبح غسلتموها ثم تحترقون تحترقون۔ احتراق کا مطلب ہوتا ہے جلنا۔ فرمایا تم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے، راتوں کے اوقات میں، دن کے اوقات میں گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو جلا رہے ہو۔ گناہ کا مطلب ہے آگ کی تیاری، گناہ کا مطلب ہے آگ کی تیاری، اپنے آپ کو جلا رہے۔ فرمایا جب تم صبح پڑھتے ہو تو تمہارے سارے جو آگ ہے اس کے تم
ٹھنڈے پانی کے ساتھ بجھا دیتے، گناہ دھل جاتے۔ فجر پڑھ کے پھر جاتے ہو، دنیا ہے، کاروباری معاملات، ادھر ادھر دنیا کے فتنے، ثم تحترقون تحترقون، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہو۔ گناہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو جلانے کے مترادف ہے۔ فرمایا جب تم ظہر پڑھتے ہو تو وہ سارے گناہ پھر تمہارے دھل جاتے ہیں۔ پھر وہی الفاظ فرمائے ظہر اور عصر کے درمیان، عصر مغرب کے درمیان، مغرب عشاء کے درمیان، فرمایا عشاء تک پھر تمہارے اللہ رب العالمین مغرب اور عشاء والے گناہ دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ حتی اذا نمتم لم یکتب علیکم شیء، عشاء پڑھ کے جا کر سو جاتے ہو، تمہارے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہو، گناہوں سے مکمل فرشتے تمہیں دھو کر صاف کر دیتے۔ طبرانی اوسط کی روایت صحیح سند کے ساتھ، یہ نمازوں کی برکت، گناہوں کی بخشش۔ صحیح ابن حبان میں یہ الفاظ ہے، بندہ جب نماز کے لیے آتا ہے، جتنے لمبے رکوع اور سجدے کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اُتِیَ بِذُنُوبِہِ، اس کے گناہ کلہا، سارے گناہ جو کرتا ہے بڑے چھوٹے لائے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں۔ بُذِیَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَعَاتِقِهِ، اس کے سر اور کندھے پر، سر اور کندھے کے درمیان کے سارے گناہ گٹھڑی کی صورت میں رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ گٹھڑی کھلی ہوتی ہے، جس کا منہ کھلا ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے۔ آگے تمثیل، کلما رکع او سجد تساقطت عنہ، جب جب رکوع کرتا ہے گٹھڑی کا منہ کھلا ہوا ہے، جھکتا ہے، آگے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، سجدے میں پھر جھڑتے رہتے ہیں، پھر گرتے رہتے ہیں۔ جتنے لمبے رکوع اور سجدوں کرو گے گناہ تمہارے گرتے رہیں گے، جھڑتے رہیں گے۔ جتنے زیادہ رکعت پڑھو گے فرائض کے ساتھ نوافل، تمہارے گناہ اسی طرح صاف ہوتے رہیں گے، معاف ہوتے رہیں گے۔ صرف گناہوں کی بخشش کا ہی ہے، نماز کے اندر گناہوں کی بخشش، سوالات اور پھر اتحیات کی دعائیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیں۔ نمازوں کی برکتیں بڑی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی، بڑے فضائل۔ ہماری کیفیت یہ ہے، دنیا میں ہم اس آدمی کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، کاروباری طور پہ آگے ترقی کر گیا، کئی دکانیں، 1 سے 2 دکانیں، 3 دکانیں بنا لی، ترقی کر گیا، کئی اس کے پلاٹ اس نے خرید لیے، اس کی دکانیں ہو گئی، بڑا بہترین گھر اور بنگلہ بنا دیا، کئی گھر اور ہیں جو کرائے پر اس نے رکھ دیے ہیں، چڑھا دیے ہیں، بہترین 2-3 اس کی گاڑیاں ہیں، رشک کرتے ہیں اور ان کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ دل میں ایک حسرت سی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ، اسی تگ و دو میں ہم رہتے ہیں۔ یا کوئی انسان کاروبار میں ترقی کر گیا، دنیاوی کسی ملازمت کسی ادارے میں، وہ میجر جنرل کرنل بن گیا فوج میں، یا کسی ادارے میں ڈائریکٹر بن گیا، جناب مینیجر بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے۔ اگر یہ سارے معاملات ان لوگوں کو مل جائیں لیکن اللہ کے فرائض ان کے پاس نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ کنگلے ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر فرائض نہیں، دنیاوی مال جمع کر کے وہ کیا کر رہے ہیں، جن کے بعد آخرت کے خزانے، وہ غریب الحال کسان یا مزدور، تھوڑی کمانے والا، حلال کمانے والا، اللہ کے 5 فرائض مکمل کرتا ہے، اس پہ رش کرو، اس کے ساتھ ریز کرو، یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ کتنا خوش نصیب۔ آخرت میں کتنے اس کے خزانے جمع ہو چکے، کتنی نیکیاں اس کی رب العالمین کے بعد جمع ہو چکی، کتنے خزانے یہ رات دن سمیٹ رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ یہ چیز ہم اس کو حیثیت نہیں دیتے، اسی لیے ہماری جماعتیں بھی نکل رہی، نماز بھی ہم کبھی چھوڑ دیتے ہیں، بالخصوص اکثر نوجوانوں کے ہاں نماز کی وہ حیثیت اہمیت ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ فضائل کے متعلق صرف بخشش کا تعلق نماز کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بخشش کا سامان جو تیار کر کے رکھا ہے، وہ 500 فرائض، درجات کی بلندی انہی نمازوں میں۔ پھر جو باجماعت نماز ادا کرتا اس کے لیے 27 گنا درجات زیادہ، یعنی اگر دکان پہ ادا کرتا، جب جماعت نکل گئی، اللہ چاہے قبول کر لے، شرعی عذر ہے، چاہے اللہ رد کر دے، وہ ایک نماز پڑھ
ٹھیک ہے وہ ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہے، کیونکہ کم از کم ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ بغیر جماعت کے پڑھی 500 نمازیں 50 ہیں۔ اپنا وقت چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کچہریاں، مصروفیات چھوڑ کے اللہ کے گھروں میں آنے والے لوگ، با جماعت ایک نماز 27 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر آپ اس 27 کو 10 سے ضرب دیں، کتنی بنتی؟ 500 نمازیں، ہر نماز 27 اور اس کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دیں۔ یہ روزانہ کی نیکی ہے، یعنی یہ ایک آدمی 500 وقت نماز پڑھنے والا گویا کہ کئی ہزار نمازیں پڑھ رہا ہے، تقریباً 10,000 سے تعداد زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دن میں 10,000 فرائض پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا ہے با جماعت، یہ خوش نصیب۔ پھر عصر اور فجر با جماعت ادا کرنا، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، کچھ احادیث کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ فرشتے حاضری لگاتے ہیں عصر اور فجر کی پابندی کرنے والے، اللہ کے ہاں گواہی دیتے ہیں۔ ہم آئے تو نماز پڑھ رہے تھے، انہیں چھوڑ کر آئے تو عصر کی نماز با جماعت پڑھ، جن کی جماعت نکل جاتی ہے فرشتے ان کے گواہی نہیں دیتے۔ انس بن مالک جب جاتے تھے کسی مصروفے سے، جماعت نکل جاتی، قریب قبیلے میں پوچھتے، وہاں جماعت میں اگر تاخیر ہے وہاں جاتے اور پھر جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ سلف صالحین سے بھی یہی اثر ہے۔ بڑے کبار تابعین صحابہ کے شاگرد حسن بصری رحمہ اللہ، جب کبھی کبھار سلف صالحین کی مثالیں آتی ہیں، 10 سال لگاتار تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کی، ایک نماز بھی ضائع ہونے دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ حیثیت کیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ جماعت نکل گئی، سائل کچھ آ گئے، مسائل، مسجد دور تھی، پہنچے امام سلام پھیر گئے، بچوں کی طرح مسجد میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ انہیں احساس تھا میرے ہاتھوں سے کتنے خزانے چھوٹ چکے، بچوں کی طرح بیٹھ کر رو رہے، میری جماعت نکل گئی۔ وہ ان کو احساس تھا، ہمارے سامنے اس چیز کا احساس نہیں۔ کتنے خزانے، عشاء اور فجر پڑھنے والے پوری رات کے قیام کا ثواب فرشتے دیتے۔ یہ کہنے کو منہ میں الفاظ آتے ہیں، سمجھنے کے لیے بہت بڑی نیکیاں ہیں جن کو آخرت کی فکر اور آخرت پر ایمان۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ان لوگوں پر جو پوری زندگی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہے، جس نے فجر کی نماز ادا کی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں آ گئے۔ فرمایا منافقین پر عشاء اور فجر بھاری ہے۔ کیوں منافقین پر بھاری ہے؟ منافقوں کا اس وقت جو تھے آخرت پر ایمان نہیں تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نمازیں پڑھ کے دکھاتے تھے ہم تمہارے مسلمان، لیکن نماز پڑھتے تھے، دیر سے رکعتیں نکل جاتی تاکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بے نمازی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہم زبردستی اسلام میں گھسے ہوئے اور فرض بھی نہیں پڑھتے، ہم زبردستی اسلام میں گھسے ہوئے ہیں فرائض چھوڑ کر۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی بے شمار آیات، نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث، صحابہ کرام کے کئی اقوال ہیں، وہ بے نمازی کو مسلمان نہیں سمجھتے، نہ اللہ کا قرآن، نہ نبی علیہ السلام، نہ صحابہ کا۔ تو منافقین زبردستی نمازیں پڑھتے تھے لیکن عشاء فجر ان پہ بھاری ہوتی تھی۔ کیوں؟ منافق کا آخرت پہ ایمان نہیں، جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ آخرت کی نیکی ضائع ہونے نہیں دیتے۔ ان کے یہاں حیثیت نہیں آخرت کی نیکی ہوتی۔ منافق کے سامنے دنیا ہے، سب کچھ دنیا جمع کرو، آخرت کی نیکیاں چلی جائے گی، ابھی تو بال بٹور لو، دیکھا جائے گا آخرت۔ تو منافقین پر بھاری، لیکن فرمایا ان کو پتہ چل جائے نیکی کتنی ہے، کس قدر نیکی ہے۔ یہ گھٹنوں کے بل ریڑھتے ہوئے آ کے مسجد میں پہنچے، مرنے کے بعد جو ثواب کے خزانے دکھائے جائیں ان کو کھول دیے جائیں گے جب ان کو احساس ہو۔ ابھی دنیا میں احساس نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں نماز کرتا، جیسے مکھی ناک میں بیٹھی فقال بھی آکر اس کو ہٹا دی، جماعت نکل گئی۔ یہ غلط روش ہے کہ آپ عادی بن جائیں کہ ہر جماعت کے بعد آ کے دوسری جماعت میں شامل ہوں۔ اہل علم نے وضاحت کی ہے، یہ صاحب عذر کے لیے جماعت کا ثواب ہے، جماعت کا ثواب ایسے نہیں ملے، اصل جماعت پہ کہ آپ عادی بن جائیں اور آ کے جماعت کے بعد دوسری جماعت شروع کریں۔
شرعی عذر جس کے پاس ہو اسے اجازت ہے کہ وہ دوسری جماعت بیٹھے رہے دکان پہ، کچہریاں کرتے رہے، نیند کر کے اٹھے اپنی پوری، پھر آئے اور دوسری جماعت وہ خود ہم کر لیں، یا کوئی جماعت مل جائے اس آسرے پہ، وہ نیکی تھوڑی ملے گی۔ اصل جماعت اٹھے، با جماعت ہوں۔ خواتین بھی گھروں میں اپنے وقت میں نماز، خواتین کے اندر بھی بے شمار سستی اور کاہلی کے اسباب آ جاتے، مخصوص ایام سے فارغ ہونے کے بعد یہ شکایتیں آئی ہیں، پھر وہ غسل نہیں کرتی، ایک دن مزید گزر جاتا ہے، 5 نمازیں ضائع ہو گئی، پھر غسل کر کے نماز ہو۔ جب آپ فارغ ہو گئی تو اسی وقت آپ سے اگلی نماز فرض ہو گئی، فوراً غسل کر کے نمازیں شروع کر دینی ہے، یا غسل کی حاجت اور رات کے وقت ضائع کر دی، فجر اور ظہر کے ساتھ پڑھ۔ سردی ہو گرمی ہو، مرد ہو عورت ہو، غسل کر کے اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہے، ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے چینج، اپنا جسم صاف کرے، کپڑے چینج کر کے، یا کچھ ٹکڑے کپڑے کو دھو سکتے دھو کر فرض ادا کرے۔ یہ بہانے مت بنائے کہ کپڑے پلیدے بچے نے پیشاب کر، یہ شریعت میں عذر نہیں، بہانہ نہیں، فرض پڑھنا ہے۔ مردوں میں مساجد میں جا کر خواتین گھروں میں فرض وقت میں پڑھنا کے لیے عذر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کی اہمیت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 500 نمازیں باوقت پابندی کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔